ذوق پیدا کرو نور جمال تم تھوڑا خیال کر ولی اللہ دے ہاتھ اٹھا لو اللہ والا دی نسبت والے بیٹھے ہو ولی اللہ دے مرد اتے کر دے پردہ پوشی ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ یا غوثی اعظم یا غوثی اعظم ولی اللہ دے مرد ناہی ہتے کر دے پردہ پوشی کی ہویا جس دنیا تو کی ہویا جے اس دنیا تو او ٹر گئے نال خاموشی کی ہویا ہے جی وہ ٹر گئے نے دنیا تو نال خاموشی عزیزو دوستو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کسی نے پوچھا حضور تو کس طرح پتا چلیا کہ اسی اللہ دے ولی ہیں آپ نے فرمایا میں بچپن میں جدو جانا مدرسے دے اندر مدرسے میں جانا اللہ نے پہلے ذمہ لائی ڈیوٹی فرشتیاں دے ہٹ جاؤ پیچھے غوث اعظم آ رہا عبد القادر آ رہا ہے کریم آقا دے دیوانے اور ٹائم بہت شارٹ ہے عزیزان گرامی قدر حضور غوث اعظم جی آپ دے کول خلیفہ وقت آ گیا 10 تھیلیاں اشرفیاں دیاں پڑھ کے لے کے آ گیا تحفے طور پہ حضور قبول فرما لو اج کل دا ملا ہوندا اج کل دا ہوندا وہ آخدا رکھ دو نکرے رکھ دو انہوں ہوا بھی نہ لگے ایویں گل نکرے رکھ دو ہدیہ آیا ہے تحفہ میرے واسطے آیا ہے اج کل دا کوئی ملا ہوندا جڑے اصل ہیں نا شریعت دے متقی شریعت دے بالکل عین اپنی حیات بسر کر رہے ہیں اسی انہوں نے گل نہیں کر رہے اسی ملا دوستان دی گل کر رہے ہیں ایویں پیر بنے پھر سمجھ آ رہی ہے سارے نسبت والے بیٹھے ہو اے نہ سمجھنا کہ ساڈے کسے نہ کسے نہیں جڑا اج کل بکرے لیندے نے ایویں لے جی بکرا لیا تہاڈا کام ہو جاسی اودے گھر وچ روٹی بھی نہیں پکدی اودے گھر دے بچے جڑے نے کپڑا تو بیچارے جڑے اوکھے نے تے تینوں لے کے 20,000 دا بکرا لے دیتا تے کام نہیں ہونا لے جی بعد چاہیے بیچارہ وہ تو سال واسطے ٹھوک گیا اس واسطے اج کل کوئی ہوندا سائڈ رکھ دو حضور غوث اعظم رضی اللہ آپ نے فرمایا او خلیفہ وقت اے تھیلیاں میرے پکڑا جدو پکڑیاں دونوں ہاتھ دے وچ اس طرح ماریا رگڑیا اس کتاب وچ بات موجود ہے تھلے والی کتاب وچ آپ نے رگڑ کے فرمایا اگر تیری نسبت میرے مصطفیٰ دے نال نہ ہوندی میں ایتھوں سٹدا تیرے گھر دے محل دی سیڑھیاں تک اے حرام تیری کمائی دا خون اتنے پہنچ جاتا تیری حرام دی کمائی جڑی ناجائز طریقے نال تو جڑا ہے کما کے میرے کو پیش کر رہا ہے کریم آقا دے دیوانے حضور غوث اعظم کا کیا کہنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ایک مرتبہ تشریف لے آ رہے ہیں آخری گلاں نے دو تشریف لے آ رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک ہڈیاں کا ڈانچا ہے بالکل مسیدہ ہڈیاں کا ڈانچا پیا آواز آئی عبد القادر میرے کو بھی بیٹھ جا گڑی واسطے عبد القادر میرے کو بھی بیٹھ جا ایک گڑی واسطے جدو آپ نے سنیا ہڈیاں کا ڈانچا بالکل کمزور زمین تے پیا ہے بے سہارا کوئی سہارا نال نہیں ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ جب بیٹھے نا کول تے عرض کردا ہے حضور تسی مینوں پہچانا ہے حضور مینوں پہچانا وہی گل یعنی میرے آقا نے فرمائی خواب کے اندر کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے موسیٰ جنگی او میرے دین اسلام جڑا ہے اس نو زندہ کرے گا وہ زندہ کرے گا عرض کی تھی اے عبد القادر جیلانی نہیں پہچانیا ہی آپ نے فرمایا تو دس دے کہ میں تیرے نامی دا دین ہاں
میں دین ہاں مینوں سہارا دے مینوں سہارا دے۔ عزیزو دوستو جس وقت آپ نے سنیا نا اکھاں وچ آنسو آ گئے، سہارا دتا دین نبی دا وام یتیماں لوگے تے کرلاوے کتھو آوے عمر بہادر دا روندے نوں گل لاوے۔ کریم آقا دے دیوانے جدو آپ اگے گئے سہارا دیتا، محی الدین حاتف دی آواز آئی، اے عبدالقادر آج تو بعد تو محی الدین ہے، دین میں زندہ کرن والا ہے۔ جدو آپ اگے گئے مسجد نماز پڑھنے واسطے تے سارے نمازیاں دی زباناں تے یہی گل ہے، آ گئے محی الدین، آ گئے نے محی الدین، آ گئے محی الدین، راستہ چھڑ دیو۔ کریم آقا انہوں نے آپ فرمانے نے اس دن تو رکھ کے میرا لقب محی الدین لگا، محی الدین۔ عزیز و دوستو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ بھی کیڑی کیڑی شان بیان کریے، اپنے آپ کو ختم کر دیو۔ نسبت جڑی ہے نسبت اپنانا آسان ہے، اس تے عمل کرنا مشکل ہے۔ آج ساڈے نوجوان جاندے نے پیراں کو، پیر حکم فرماندے نے ہاں بھائی نماز پڑھیں گا نا حضور میں حاضر۔ اسی طرح حضور غوث اعظم دے کول بھی بندہ آیا ہے، چور ہے، غیبت کردا ہے، تے عرض کیتی حضور میں یہ سارے کام نہیں چھڑنے۔ آپ نے فرمایا تو سارے نہ چھڑی، چوریاں بھی کیتی رکھی، لیکن ایک تینوں کام کرنا پوے گا، اذان جتھے بھی تینوں ٹائم ہوئے نا تو اذان پڑھنی، جتھے بھی تیرا ٹائم ہوئے نا اذان دا تو اذان ضرور پڑھنی ہے۔ اکھیری حضور ہے کیڑی گل ہے پتہ نہیں نا یہ کیڑی گل ہے، میں یہ کام کر دساں گیا اندر واسطے معمولی ہے۔ چوری کرن گیا ایک گھر، بڑا خاندان ہے، بڑا لین لاڑ بندہ ہے، چوری کیتی، چوری کر کے جدو نکلن لگا نا تے اذان نہ ہون شروع ہو گئی، انہیں کرنا تے علاوہ پڑ گیا، اذان شروع ہو گئی نے تے ہن میں کی کراں؟ اگر میں اذان پڑھا یہ گھر والے جاگ پانا تے میری شامت آ جانی ہے، میں اگے باہر نکلا تے اپنے مرشد دا حکم تے عمل نہیں ہوئے گا، میرے واسطے تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ ہن کی کراں میں؟ اس تو پہلے بھی ایک واقعہ آیا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جگہ تے چوری کرن گیا، آگے دیکھا حضور غوث اعظم آپ جلوہ گر، سمجھ آ رہی؟ میں مختصر کر رہا ہوں۔ آخر ہوں کی کرا میں؟ آخر انہوں نے کیا بھی مرشد نہ ناراض ہوئے، مرشد نہ ناراض ہوئے تے میں اذان ہی پڑھ چھٹا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ وارث ہے۔ جب انہوں نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ساری پڑھ چڑھی، گارا جاگ لگی، سارے اٹھے، انہوں نے پتہ لگا کہ اگے تو اذاناں ساڈے دور ہو گئی ہیں، اج ساڈے گھر وچ اذان ہو رہی ہے، اج ساڈے گھر میں اذان ہو رہی ہے، کیوں نہ ہوئے؟ جڑا اذان پڑھنے واسطے آیا ہے اسی ان کی زیارت تک کریے، کون ہے؟ آیا تو چور بن کے، آیا چور بن کے تے اذان پڑھی تے سارے لوگ سارے گھر دے کول آ گئے، ساڈا تو نہیں آ گئے، تسی جی اذان پڑھی ہوں مہربانی کرو سانوں جماعت بھی کرا چھڑنا۔ اس کا خیال ہے ہن پھسے پہلے تو میں صرف اذان جڑی ہے وہ پڑھی، مرشد پاک میں ناراض نہ ہوئے تو ہوں جماعت بھی کراؤنیاں مینوں پائے گئی، ہوں میں کی کراں؟ کریم آقا دے دیوانیوں آخر انہیں کہا نہیں میں چور ہاں، اگر یہ تسی چور نہیں ہو سکتے، جڑا اذانہ پڑھے وہ چور نہیں ہو سکتا، جڑا اللہ دا نام لیوا ہوئے وہ چور نہیں ہو سکتا۔ کہ میں چور ہاں، میں ڈکیٹ ہاں، کہ تسی ڈکیٹ نہیں ہو سکتے، تسی اللہ دا نام لیا سانوں جماعت کرواؤ۔ کریم آقا دے دیوانے آخرکار مختصر کرا، آپ نے جڑا ہے اے قصہ واقعہ چلدا چلدا جماعت کروائی، وہ سارے چل کتھوں آئے وہ سارا جڑا بایو ڈاٹا جڑا سارا چلدے چلدے غوث اعظم کے کول پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بیلیا ہن دس، اتنا میں ہر چیز چھڑ دینا گا۔ حضور بس تہاڈی نگاہ کرم ہو گئی ہے، ہر چیز چھٹ گئی، حضور تہاڈی نگاہ کرم ہو گئی ہے۔ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، مل کے ذوق ادا کر لو، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو، عجب شان تیری یا غوث جلی ہے، آتا اگر چور
بنتا ولی ہے آتا اگر چور وہ بنتا ولی ہے۔ عزیزو دوستو ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، میرے آقا دا فرمان، اس تو بعد میں اس حدیث پاک دے راوی کون نے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ راوی نے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہونے کا دو صفحہ ہو گئی، کنیاں بولو کنیاں؟ حدیث پاک دے بوک تھوڑے سامنے پہ دو صفحہ ہو گیا، ایک جنتیاں دی ہوئے گی، ایک جہنمیاں دی ہوئے گی، سمجھ آ رہی؟ میرے آقا کا فرمان ہے اہل الجنت صفوفن فائزا اہل النار صفوفن۔ میرے آقا نے فرمایا جہنمیاں دی صف ہوے گی، نال جنتیاں دی ہوے گی، جنتی جنت جاندے ہون گے، جہنمی جنت جہنم جاندے ہون گے۔ جہنمیاں دی صف وچوں نکل کے ایک بندہ جنتیاں دی صف وچوں ایک اللہ والے دا دامن پکڑ لے گا، دامن پکڑ لے گا، عرض کرے گا حضور دنیا تے رہ کے میں تھوڑی خدمت کیتی آئی، میں تمہیں پانی پلایا ہاں یا میں وضو کرایا، یہ ساری گلاں ملدیاں نے، میں تھوڑی خدمت کیتی آئی، اج اپنے نال مینوں بھی نال لے جاؤ نا۔ جدو میں حدیث پاک پڑھی ہے میں ایمان اپنے مقدرات ناز کیتا ہے حضور یا باری تعالی اگر خدا نہ کرے اگر اسی جہنمیاں دی لینے چوئے خدا نہ کرے اللہ جنت عطا فرمائے، کیونکہ حضور عاشقاں واسطے جنت ہے، سمجھ آ گئی ہے، تے منکراں واسطے جہنم ہے۔ خدا نہ کرے جہنمیاں دی لینے چ ہوواں گے حضور غوث اعظم دے دامن نو حضور تہاڈی 11ویں پکاندے رہے ہیں، حضور 11ویں کھندے رہے ہیں، نیاز دیندے رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن فیصلہ ہے فَاقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِ مُؤْمِنِينَ۔ 8واں سپارہ پہلے صفحے پہ اللہ کا فرمان ہے کہ میرا ذکر کیتا جائے، میرا نام لیا جائے، وہ کھاؤ پیو جی میری آیتاں تے ایمان رکھ دو۔ کریم آقا دے دیوانے اسی بھی پکڑ لواں گے حضور غوث اعظم ساڈے بھی مہربانی فرما دو، سانوں نال لے جاؤ۔ اچھا وہ بندہ باری تالا اے بندہ نالوں نکل کے مینوں آندا کہ نال لے جاؤ تو دنیا تے میں نو جڑا ہے اس میری خدمت کیتی آئی، اللہ فرمائے گا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں رب ہو کے احسان دا بدلہ جڑا ہے اے میرے بندے، اے میرے متقی بندے جا میں تیری سفارش قبول کر لی ہے، جا فیقال له خذ بیدہ، جا ان ہاتھ پکڑ لے، خذ بیدہ، جا ان ہاتھ پکڑ لے، فادخل الجنۃ برحمت اللہ، جا میری رحمت دے نال تسی جنت داخل ہو جاؤ۔ عزیزو دوستو اللہ والوں کو گیا کرو، اللہ والوں کی چوکھٹ جڑی ہے میں دستا ہوں پہلے بھی دسیا کہ صاحب کہب دا کتا ہوئے تو وہ بھی جنت دا حقدار بن جاتا ہے۔ آؤ کریم آقا دے دیوانیوں میرے آقا دا فرمان حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں سنیا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، میرے آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ انہاں پیار کرتا ہے جڑا دنیا تو دور ہو جائے، چھپیا آیا ہوئے، سمجھ آ گئی ہے، کوئی لالچ کسی دے نال ہوئے، سمجھ آ رہی ہے، تے اللہ تے توکل رکھدا ہوئے، مولا بس تو ہی دینا ہے، مولا میں تیرے کو لینا ہے، توکل تو اللہ، اللہ تے ہوئے، اللہ پاک انہوں پیار کرتا ہے۔ عزیزو دوستو نہ اپنی نمازاں ضائع کرو۔ کبھی کسی بندے نے اپنے گریبان جاتی مار کے دیکھا کہ میں آج دے دن ان دا دتا جڑا کھانا کنی باری کھادا ہے اور ان دی بارگاہ وچ اے متھا کنوں نہیں رکھیا، کبھی سوچیا سی؟ کبھی نہیں سوچیا۔ ایک ساڈا محبوب کا ٹیلی فون آ جائے ان دے واسطے گھنٹہ میں اسی کر دینے یار کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ آ کے چنگا بھائی اسی ناراض ہونا یار کال تو میں کیتی ہے کہ تو کیوں آنا اپنا یار میرے کو تو ٹائم ہے تو کیوں بنا بس کر دے۔ ایک نوجوان اپنے ساتھی واسطے دنیا دار واسطے ٹائم کر سکنا ہے، خدا کا واسطہ میرے ویر یہ کامیابی نہیں ہے۔ آ جا اللہ کے گھر کے اندر اللہ نے ٹیلی فون 5 مرتبہ ان بندے کو ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آسان ٹیلی فون ہے، آ جا حی
علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جا نماز دی طرف۔ جماعت ہوندی ہے، اکو صف ہوندی ہے۔ ماشاءاللہ ہن کن کنے ساتھی بیٹھے ہو بھائی جی، جتھے بھی ہو نماز ضرور پڑھو۔ کیوں؟ نماز ایک ایسا وظیفہ ہے جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ ہاتھ تھوڑا مارے گا، برکت زیادہ ہوے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ ایک بندہ کمان والا ہوئے گا، 10 کھان والے نے، اللہ دے گا غیب تو۔ جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے ان دے چہرے تے رونق ہوے گی۔ جڑا چوکا میں کھڑا ہو کے اور بیٹھتا تے غیبت کر کے جڑا ٹائم ویسٹ کر دینا ہے، گزار دینا ہے، ان دے منہ تے رونق نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا بندہ جان بوجھ کے نمازاں ترک کرتا ہے ان دا ساتھ کن دے نال ہوے گا؟ فرعون نہ ہوے گا، حماد نہ ہوے گا۔ جڑے جناب مشرک ہیں منکر نے، اونا دشمن خدا نے، اونا دی صف وچ اللہ فرمائے گا قیامت والے دن جا تو اونا دے نال مل جا۔ کچھ علماء سپارہ پڑھ رہے ہیں جناب والا اس پہ ذکر ہوتا ہے جی نماز جان بوجھ کے چھڑتے ہیں۔ آج گناہگار بندہ کھڑا ہوئے نا شرابی تے ایک بندہ سیدھ سادہ ہوئے انہوں کی یار اندر نال ہو جا، انہیں کہنا یار وہ تو بڑا ہور لین دا بندہ ہے تے اوتھے کی بنے گا؟ اللہ فرمائے گا جا یہ میرے دشمن ہیں انہوں دی صف وچ تینوں بھی جگہ ملے گی اور دے کتنے نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو چاہتے ہو اللہ دا رسول راضی ہو جائے تے 5 وقت نماز ادا کرو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ان دا وظیفہ کیتا کرو۔ جڑا بندہ وظیفہ کرتا ہے یاد رکھ لو ہر روز 96 مرتبہ پڑھتا ہے، یا کہ ہر نماز تو بعد ایک تسبیح کرتا ہے 10 نیا وظیفہ ایک تسبیح کرتا ہے ہر نماز تو بعد، ان دے رزق وچ کبھی کمی نہیں آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں پریشانی نہیں آئے گی، ان کا جنہ بھی مشکل تو مشکل کام ہے پھنسیا ہوا ہے ان کا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ غیب کو بھی مدد کرے گا جڑا بندہ حسبنا اللہ ہو و نعم الوکیل بس اینا ہی پڑھ لینا ہے، ایک حصہ پڑھ لینا ہے۔ ہر نماز تو بعد ایک تسبیح پڑھا کرو، اللہ تعالی پریشانیاں نو دور کر دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔